الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، روئے زمین پر معتدل درجہ حرارت انسانی زندگی کو ہموار رکھنے کے لیے اور انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ماحول انسان کا دشمن ہونے لگ جائے، درجہ حرارت اس طرح اس میں رد و بدل ہونے لگے کہ انسانی زندگی کو ہموار رکھنا اور اس کو معمول پر رکھنا مشکل ہو جائے، تو پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے. آدمی جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا موقع اس کو ملتا ہے. درجہ حرارت کو عام طور پر معمول رکھنے میں دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ایک پانی ہے اور دوسرے نمبر پر درخت اور جنگلات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس کرۂ ارضی پر مخلوقات کی حیات کے لیے جتنا پانی ضروری تھا تو اس کرے کی پیدائش کے وقت اتنا پانی اس میں رکھ دیا گیا. آج جو بارشیں ہوتی ہیں تو یہ پانی اس کرے میں کہیں باہر سے نہیں آتا، باہر سے کہیں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اس پورے کرۂ ارضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس زندگی کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی، اور زندگی سے مراد صرف انسان نہیں ہے بلکہ جتنے بھی ایسے مخلوقات ہیں جنہیں پانی کی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، نباتات ہوں، یا کوئی ایسی مخلوق ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو، تو ان تمام مخلوقات کی زندگی کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی اللہ نے اس کرے میں ابتدا سے رکھ دیا. یہاں سمندروں کے ذخائر ہیں، دریاؤں کے ذخائر ہیں، گلیشیئرز ہیں اور بہت سارے ایسے ذخائر ہوں گے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو پانی کے ذخائر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے اور روئے زمین پر پانی کی ترسیل کا نظام اللہ نے پیدا کیا ہے. چنانچہ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں. یہ وزنی بادل ہواؤں کی دوش پر خلاؤں میں سفر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی مشیت سے جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بارش وہاں برستی ہے. کچھ پانی استعمال میں آ جاتا ہے، کچھ روئے زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور آپ اپنے گھر کے اندر بور لگا کر، موٹر لگا کر جتنا پانی آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ وہاں سے نکال لیتے ہیں. تو یہ پانی کی ترسیل کا نظام اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے. اور ان بارشوں کے ہونے میں انسان یا اس کے فنون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے بارش کے نزول کو اپنی طرف منسوب فرمایا. قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا: اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا یہ بارشوں کو بادلوں سے برسانے کا کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ انسان کو جتلایا جا رہا ہے کہ بارش برسنے میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے کہ جہاں جتنی اللہ کی مشیت ہو اسی قدر وہاں پانی برستا ہے. تو پانی انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار ہم نے پانی پر رکھا ہے. تو ہر چیز کی حیات کا دار و مدار اسی پانی پر ہے. اور جب یہ پانی کمیاب ہونے لگ جائے تو پھر اس روئے زمین پر زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ناممکن ہو جائے گا.
اسی طریقے سے درخت ہیں، جنگلات ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ بھی اس روئے زمین کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے اور بارشوں کے نظام میں توازن پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی اہمیت اور درخت کاٹنے کی مذمت بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے تو یہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ گویا کہ درخت صدقہ جاریہ کی ایک سستی اور بہت اہم صورت ہے۔ آپ نے کوئی درخت لگایا، کوئی سایہ دار درخت ہے، اب جب تک وہ درخت لگا رہے گا لوگ آ کر وہاں اس سائے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جانور، پرندے، کوئی بھی حیات والا، کوئی بھی ذی روح وہاں آ کے سستاتا ہے، سائے سے فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ قبر میں پہنچ چکے ہوں، عشرے بیت چکے ہوں۔ بعض درخت صدیوں تک قائم رہتے ہیں، تو صدیوں تک انسان کو محض درخت لگانے کی وجہ سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی پھلدار درخت لگایا، کوئی انسان وہاں سے آ کر غذا حاصل کرتا ہے، کوئی جانور، کوئی پرندہ وہاں سے آ کر غذا حاصل کرتا ہے، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انسان قبر میں ہوتا ہے اور وہ درخت اس کے لیے نیکیاں بڑھانے کا سبب بنتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ درخت صدقہ جاریہ کی ایک بڑی اہم صورت ہے۔ اس میں انسان کا اخروی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ جب درختوں میں اضافہ ہوگا تو درجہ حرارت معمول پر آتا رہے گا۔ اسی طریقے سے درخت کاٹنے کی، بلا ضرورت کسی درخت کو کاٹنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت بیان فرمائی ہے۔ عربوں میں دو قسم کے درخت عام طور پر ہوا کرتے تھے، ایک ببول کا درخت اور ایک بیری کا درخت۔ روایات میں بیری کے درخت کے بارے میں اس کو کاٹنے کے حوالے سے بڑی سخت مذمت کا بیان ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جا کر اعلان کر دو کہ اگر کسی شخص نے بیری کا درخت کاٹا تو اس پر اللہ جل جلالہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، اور یہ رسول کی زبانی ارشاد ہو رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کی بدبختی میں کیا شک اور شبہ رہ جائے گا جو وہ ایک ایسا درخت کاٹ دے جس کی انسانوں کو ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے بیری کے درخت کو کاٹنے والے کے بارے میں ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا، اور ایک تیسری روایت میں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں اس شخص کے لیے جو بیری کا درخت کاٹتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں عربوں میں بیری کا درخت عام طور پر ملتا تھا، تو یہ کسی بھی درخت کے حوالے سے کسی بھی درخت کو کاٹنے والے کو ان مذمتوں سے ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی درخت تلف کرتا ہے اور بغیر کسی ضرورت کے اس کو کاٹتا ہے تو وہ جہاں انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے وہاں وہ اپنے لیے بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مستحق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو درختوں کو لگانے کی اتنی اہمیت اور درختوں کو کاٹنے کی اتنی مذمت بیان فرمائی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ درختوں کا اس کائنات کے درجہ حرارت کو معمول پر رکھنے میں اہم کردار ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے مجموعی طور پر انسانی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ جو درجہ حرارت معمول سے ہٹ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا بہت زیادہ گر جاتا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ تو اس کی طبعی وجوہات ہوتی ہیں کہ جی درختوں کی کمی ہے یا پانی کمیاب ہے یا جو بھی ہے، یہ تمام طبعی وجوہات ہیں، اور موسموں کی شدت کی کچھ وجوہات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے تو یہ ماحول اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو یہ ماحول اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس نقطے کی وضاحت فرمائی گئی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
کہ بہت ساری چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی شکر کرو اگر تمہیں ہر گناہ کا نتیجہ دنیا میں بھگتنا پڑتا تو پھر نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ تو بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور کچھ گناہوں کا مزہ انسان کو اسی دنیا میں چکھایا جاتا ہے۔ تو جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، چاہے وہ انفرادی درجے کی ہو، چاہے وہ اجتماعی درجے کی ہو، یہاں تک کہ موسموں کی شدت کا معاملہ ہو، تو ان تمام کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں، سمندر اور خشکی پر جو بھی فساد ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے، کہ لوگ برے عمل کرتے ہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے یہاں پر فساد برپا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بعض اعمال کا مزہ دنیا میں چکھ لے، شاید وہ لوٹ جائے، شاید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، متقی بن جاتے، نیک راستے پر چلتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے۔ آسمان کی برکتیں کیا ہیں؟ کہ پھر بارشیں برسیں گی، پھر ٹھنڈی ہوائیں انسان کی طرف متوجہ ہوں گی، موسم انسان کے لیے معاون ہوگا، اس کے لیے مفید ہوگا۔ اور زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ کہ پھر زمین انسان کو غلہ دیتی ہے، پھر انسان غذائی قلت کا شکار نہیں ہوتا، پھر غذا فراوانی کے ساتھ ہر انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو آسمان اور یہ زمین کی برکتیں انسان کو کب ملیں گی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان اور تقوی اس کے لیے شرط ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے انکار کیا، یہ جھٹلانے کے راستے پر چلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ایک اور جگہ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ اہل کتاب انجیل اور تورات کو قائم کرتے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، تو کیا ہوتا؟ تو ان کی طرف رزق اس طرح متوجہ ہوتا کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی ان پر رزق برستا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے نیچے سے بھی ان کے لیے رزق کا بندوبست ہوتا۔ یعنی اوپر سے اللہ بارشیں برساتا، موسم کو معتدل کر دیتا، ان کے لیے مفید اور معاون کر دیتا، اور نیچے سے ان کو غلہ ملتا، ان کو غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن یہ کب ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، تو ہمارے لیے قرآن کریم ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے، قرآن احکامات کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو یہ فوائد ہمیں بھی حاصل ہوں گے کہ بارشیں بھی برسیں گی، موسم بھی ہمارے لیے دوست ثابت ہوگا، اور غذائی قلت کا سامنا بھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ لوگ درست راستے پر چلتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بھر بھر کر پانی پلاتے، یعنی ان کے لیے بارشیں ہوتی، ان کو پانی کی کمیابی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور جب بارشیں ہوتی ہیں پھر غلہ بھی ہوتا ہے، پھر سبزہ بھی ہوتا ہے، پھر انسان کے لیے موسم بھی معتدل ہوتا ہے، اور ہر حوالے سے انسان ایک اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ماحول اس کا دشمن بن جاتا ہے، پھر چوپائے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ جو بے زبان مخلوق ہے یہ بھی انسان کی وجہ سے موسم کی شدت سے متاثر ہوتی ہے، اور انسان پر لعنت ملامت کرتی ہے کہ اس نافرمان مخلوق کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی ناراضگی ہے، اور اس ناراضگی کا اثر ہمیں بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پچھلی اقوام کے بارے میں بطور خلاصے کے ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔
اور گناہوں اور پکڑنے کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ بھی آگے مذکور ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، دھماکے نے پکڑ لیا، کسی کے اوپر موسم سخت ہوا، کسی کو گرم ہوا نے آ لیا، کسی کو زلزلے نے آ لیا، کسی کو سیلاب نے پکڑ لیا۔ یہ تمام وہ صورتیں ہیں، یہ تمام عذاب کی وہ شکلیں ہیں جو گزشتہ اقوام پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آ چکی ہیں، جو قرآن کریم ہمیں بار بار ہمارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ ہم اس راستے پر چل کر اپنے لیے تباہی کے اس سامان کو مہیا کرنے سے محفوظ رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم اللہ کے غضب کا سامنا کرتی ہے، اور یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ نتیجتاً اللہ جل جلالہ کا غضب بھی اس قوم کی طرف متوجہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے بندے میری بندگی کریں تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں اور صبح کے وقت ان کے لیے دھوپ نازل کروں، ان پر دھوپ اتاروں۔ جب دن کو بارش برستی ہے تو انسان کے اعمال متاثر ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ بارش برسے گی رات کو تاکہ ان کے اعمال متاثر نہ ہو، ان کا کاروبار، ان کی ملازمت متاثر نہ ہو، اور دن کو ان کو متوازن دھوپ ملے گی تاکہ یہ اپنے اعمال، اپنا کاروبار، اپنی ملازمت اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ لیکن یہ نعمتیں کب ملیں گی؟ یہ اس وقت ملیں گی اگر میرے یہ بندے میری بندگی کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ماحول کے انسان دشمن ہونے کی کچھ وجوہات تو طبعی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ جی جنگلات نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت ساری وجوہات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزوں میں اگر تم مبتلا ہو گئے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کا شکار ہو جاؤ، اور وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو اللہ جل جلالہ ان پر طاعون مسلط کر دیتے ہیں، اور ان میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے نہیں دیکھی ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط کا شکار ہوتی ہے اور اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتی ہے تو اللہ جل جلالہ ان پر بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور اگر یہ بہائم نہ ہوتے، یہ چوپائے نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی ان پر نہ برستا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا گیا عہد توڑ دیتی ہے تو اللہ جل جلالہ ان پر غیروں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اموال ان سے چھین لیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ہم اپنی صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ یہ تمام جرائم بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اور ان جرائم کی وجہ سے جو سزا متوجہ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ فحاشی کو دیکھ لیجئے، بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہے، نہ ہمارے ہاں ہمارے نوجوانوں کو نہ نظر کا احساس ہے، نہ کانوں پر پابندی کا کوئی احساس ہے، نہ ہماری خواتین کو پردے کا کوئی احساس ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھی ہیں، ہم مل جل کر ان حدود کو پامال کرتے ہیں، اور فحاشی کے عموم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہیں۔ وہ بیماریاں ہیں جو شاید ہمارے آباء و اجداد کے نہ کانوں نے سنی نہ نگاہوں نے دیکھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے جو اس روایت کی پہلی شق کے طور پر میں نے عرض کی۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کا بیان ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک پوری قوم کو تباہ کیا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کریم میں پوری صورت ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں پر۔ تطفیف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے حق لیں تو زیادہ لینے کی کوشش کریں، اور جب کسی کو حق دیں
تو کم دینے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب وہ دوسرے کو ناپ کر دیں گے یا تول کر دیں گے تو کمی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کا بیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی بیماری کا شکار تھی، اللہ نے ان کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھایا، لیکن قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا یہ تمہاری جو نماز ہے یہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا ہے تو ہم جانے، ہمارا مال جانے، ہم اس میں جو مرضی کریں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اموال کے بارے میں نصیحت کریں؟ اور آگے جل کر قرآن کریم ان کا رویہ یوں بیان کرتا ہے کہ قوم نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ جو آپ بہت ساری باتیں کرتے ہو ہمیں ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی، یعنی ہمارے کان آپ کی باتوں کی طرف سے بند ہیں۔ اور ایک جگہ کہا انک لانت الحلیم الرشید، کہ آپ ہمارے درمیان بڑے حلیم اور رشید بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا، جیسے ہمیں اگر کوئی نصیحت کرے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ زیادہ بزرگ نہ بنو۔ یہی حضرت شعیب علیہ السلام کو اسی رویے کے سامنا اپنی قوم سے کرنا پڑا، اور جب وہ باز نہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور ایسے پڑے رہ گئے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ تو جب اللہ جل جلالہ کے غضب کا کوڑا برستا ہے تو پھر انسان کو نہ اس کی دولت بچا سکتی ہے، نہ اس کی ریاست بچا سکتی ہے، نہ اس کی طاقت بچا سکتی ہے، نہ اس کی فوج بچا سکتی ہے، نہ اس کا لشکر بچا سکتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے غضب سے صرف اللہ کی رحمت بچاتی ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کی طرف اس وقت متوجہ ہوتی ہے جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ تو اس روایت کی دوسری شکل میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو دو سزاؤں کا شکار ہوتی ہے، ایک اس پر قحط کو مسلط کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ہماری قوم اس گناہ کا شکار ہے، چھوٹے سے چھوٹا کاروباری ہو یا بڑے سے بڑا کاروباری ہو، وہ دوسرے کا حق دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ملازم پیشہ شخص اپنے مالک کا حق دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو حق نہ دینا پڑے، اور جب اپنا حق لوں تو بڑھا چڑھا کر لوں۔ تو چونکہ اس بیماری کا ہم شکار ہیں تو یہ دو سزائیں بھی ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ قحط کا ہم شکار ہیں، غذائی قلت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں کا ہم شروع سے شکار چلے آ رہے ہیں۔ تو جہاں ہم ان سے شکوہ کرتے ہیں وہاں تھوڑا بہت انسان اپنے اعمال کو بھی دیکھ لے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین گوئی فرما گئے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم کو قحط کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ظالم حکمرانوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تو جب تک ہم یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے تو قحط کیسے ختم ہوگا؟ عدل کرنے والے نیک حکمران کہاں سے آئیں گے؟ تو انسان کو اپنا عمل تبدیل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلتا ہے۔ اس روایت کی تیسری شکل میں فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بارش کو روک دیتے ہیں، اور اگر یہ بے زبان چوپائے نہ ہوتے تو ان پر ایک قطرہ بارش نہ برستا۔ یہی صورتحال ہماری ہے، ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ جتنے ہمارا سرمایہ دار طبقہ ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو درست طریقے سے اپنے اموال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارے اس شہر کا یہ سارا کاروباری طبقہ اپنی زکوٰۃ درست طریقے سے دینے اور درست طریقے سے خرچ کرنے لگ جائے تو آپ کو یہاں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاستوں میں جتنی اللہ نے خوشحالی ان کو نصیب کی تھی تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ امیر طبقہ درست طریقے سے غریبوں تک اپنی زکوٰۃ پہنچایا کرتا تھا۔ تو آج چونکہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، حساب درست طریقے سے نہیں لگاتے، اور پھر ہیلے بہانے سے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بارش کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اور یہ جو تھوڑی بہت بارش ہم پر برستی ہے تو اس کی وجہ بھی بیان فرمائی گئی کہ یہ جو بے زبان جانور ہیں ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تھوڑی بہت بارش تمہیں نصیب کرتا ہے۔ چوتھی شق میں فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اغیار کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اموال کو چھین لیتے ہیں۔ یہی صورتحال ہماری ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم بندگی کریں گے۔ اللہ کی جانب سے پوچھا گیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ ربوبیت کا اقرار، بندگی کا اقرار تھا کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم دنیا میں جا کر آپ کی بندگی کریں گے۔ اس عہد کو ہم نے کہاں تک پورا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ایمان ایک عہد ہے، اور اس عہد کو ہم نے کہاں تک پورا کیا؟ ہماری زندگیوں میں سنت کتنی ہے، ہمارے کردار میں سنت کتنی ہے، ہمارے گھروں میں سنت کا کتنا عمل دخل ہے، ہمارے کاروبار میں سنت کا کتنا عمل دخل ہے؟ تو جب اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا گیا عہد ہم نے توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اللہ نے اغیار کو ہم پر مسلط کر دیا۔ ہم بین الاقوامی طاقتوں کے نرغے میں آ گئے، ہم ان کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، نتیجتاً وہ ہمارے اموال کو لوٹ کر لے جا رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدے کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اغیار مسلط ہو جائیں گے جو تمہارے اموال کو چھین کر لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسی روایت کے آخر میں فرمایا اگر تمہارے حکمران درست فیصلے نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات میں سے اپنی مرضی کے چیزوں کا چناؤ کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خانہ جنگی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہی صورتحال اس وقت امت مسلمہ کی ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں جہاں انہیں دین میں مفاد نظر آتا ہے تو وہاں وہ دین کا نام لیتے ہیں، اور جہاں دین پر عمل کرنے میں انہیں دقت محسوس ہوتی ہے وہاں دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق ہم خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اس ماحول کو تو نہیں بدل سکتے، پورے معاشرے کو تو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں کہ فحاشی سے بچ جائیں، عریانی سے بچ جائیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے توبہ کر لیں، زکوٰۃ نہ دینے سے توبہ تائب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے ہم اس کو پورا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ کم از کم یہ جو اللہ کی جانب سے غضب کا کوڑا برس رہا ہے تو اس میں میرا حصہ نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ جن جرائم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان جرائم سے انفرادی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی اور یہ غضب دور ہو جائے، اور یہ جو موسم کی ایسی شدت کا ہم سامنا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔